إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. معزز حاضر جمعہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو تنہا انسانیت کی تمام عبادات کا مستحق ہے اور جس نے انسانوں کے لیے انسانوں کے سامنے حق اور باطل کو واضح کر دیا. بعد درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. اس سے پہلے خطبہ جمعہ کی جو سیریز چل رہی تھی وہ توحید کے متعلق تھی، لیکن کچھ مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل غیر مسلموں سے. ہمارے نبی کا رویہ غیر مسلموں سے کیا تھا، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے نبی کے اخلاق اور کردار کیا تھے، ہمارے نبی نے غیر مسلموں کو کیا سمجھا، ان کے ساتھ اپنے معاملات کیسے رکھے. انشاءاللہ اس موضوع پر آج گفتگو کی جائے گی. دیکھیے، ہم سب کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہمارے نبی کا کردار، ان کا سلوک غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا. ایسا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم امت محمدیہ کے پیروکار ہیں اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے نبی کریم کی پوری زندگی مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک قانون ہے، دستور ہے ہماری زندگی کو آگے بڑھانے کا. اس کی زندگی ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے قانون اور دستور ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے طریقے کے مطابق چلائیں. اور اللہ نے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیج کر نبی بنا کر لوگوں کے اوپر اللہ نے، مومنین کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے اس گھڑی مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے جس وقت اللہ کے نبی کو مومنوں کے درمیان انہیں میں سے بنا کر کے بھیجا. تو نبی ہمارے لیے آئے، ہماری ہدایت کے لیے آئے، یہ ہمارے اوپر احسان ہے. لہذا پیارے نبی کے دنیا میں آ جانے کے بعد انسان کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کا طریقہ سکھلایا، سلیقہ بتایا. پیارے نبی نے انسان کو انسانیت کی معراج سے آشنا کرایا، اخلاق اور کردار کی اعلیٰ قدروں کا واضح تصور انسان کے سامنے پیش کیا. سیرت طیبہ کا پڑھنا پڑھانا، حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کے معاملے کی معلومات حاصل کرنا،
ہمارے لیے ضروری ہے. خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ جو غیر مسلموں کے ساتھ رہا ہے. ہمارے نبی کا رویہ غیروں کے ساتھ کیسا رہا؟ اللہ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیا ویوہار کیا؟ منافقین کے ساتھ آپ کیسے رہے؟ مخالفین کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا؟ یہود و نصارہ کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے؟ اسی طریقے سے مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے ساتھ اور تمام دیگر غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا؟ یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اور اس وقت ہمارے لیے جاننا اور ضروری ہو جاتا ہے جب ہم ہندوستان جیسے ملک کے اندر رہتے ہیں، جہاں پر ہم مائنورٹیز کی حیثیت سے رہتے ہیں، جہاں پر ہم اقلیت کی حیثیت سے غیر مسلم اکثریت کے ساتھ میں رہتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے لیے جاننا نہایت ضروری ہے کہ نبی کا اخلاق، نبی کا کردار، نبی کا رہن سہن، ان کا سلوک غیروں کے ساتھ کیسا تھا. اپنوں کے ساتھ تو تھا ہی، غیروں کے ساتھ کیسا تھا. کمال تو تب ہے کہ جب آدمی غیروں سے اچھا رویہ کرے. اپنوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، اپنوں کو ہر کوئی چاہتا ہے، اپنوں کے لیے تو ہر انسان کے دل کے اندر جگہ اور محبت ہے. غیروں کے لیے کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ غیروں کے لیے ہم کہتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے جاننا نہایت ہی ضروری ہے. تو اس سبق کو پڑھنے کے لیے، اس موضوع کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم پیارے نبی کے گھر میں چلتے ہیں. پیارے نبی کے گھر میں چلتے ہیں اور پیارے نبی کے گھر میں جانے کے بعد ہم سب سے پہلے ابو طالب گھر میں چلتے ہیں. ابو طالب کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں. مسلمان تو نہیں ہوئے تھا، ان سے مسلمانی بھائی چارہ تو نہیں تھا مسلمانوں کا، مسلمان تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی کے چچا تھے. جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں. جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہلے سے ہی ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ ان کے پاس موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمہ، کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اشہد لک بہا عند اللہ، میں اس کلمے کے ذریعے سے اللہ کے پاس آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا، آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا. ادھر پیارے نبی اپنے چچا ابو طالب کو سمجھا رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں. ان سے کہہ رہے ہیں کہ چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیجئے، میں اللہ کے پاس اس کلمے کے ذریعے سے آپ کے لیے گواہی دوں گا کہ آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا. لیکن یہاں پر دو گرو کھنڈال بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر دو گرو کھنڈال ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بار بار کہتے جا رہے ہیں یا ابا طالب اترغب محمد عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ محمد تم کو سمجھا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد تم کو تعلیم دے رہے ہیں اللہ کی ہدایت کی، تو کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ لیکن اس کے بعد بھی پیارے نبی نے ہار نہیں مانی، برابر کہتا ہے بلاخر موت آ گئی، روح نکل گئی، اور روح نکلتے ہوئے ابو طالب نے کیا کہا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین پر بڑھتا ہوں، عبد المطلب کے دین پر بڑھتا ہوں. لیکن اس کے بعد بھی پیارے نبی نے ہار نہیں مانی اور بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا اما واللہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، میں آپ کے لیے اس وقت تک دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے. پھر آپ کو دعا کرنے سے روک دیا گیا. پتا کیا چلا کہ اللہ کے نبی غیر مسلموں کے ایمان کے کتنے حریص تھے کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، وہ اللہ کی توحید والے بن جائیں. کیا ہمارے اندر کوئی ایسا ہے؟ ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں. ہمارا غیر مسلم بھائی کفر کی حالت میں ہے، دشمنی کی حالت میں ہے، کیا ہم نے اس کو اسلام کی دعوت دی؟ کیا ہم نے اس کے لیے دعا کی؟ کیا ہم نے یہ کہا کہ اے اللہ تم اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق دے دے؟ ہمارے لیے یہ سبق آموز مسئلہ ہے. ہم اس سے نصیحتیں حاصل کریں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر یہ ضروری ہے یہ اپنے سماج میں بسنے والے ہر کافر اور مومن کے لیے ایمان کی دعا کریں، اللہ اس کو ایمان والا بنائے. ابو طالب چچا نے آپ کو کلمہ نہیں چھوڑا، لیکن آپ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. دعا مغفرت کی بھی ان کا ارادہ کیا، لیکن ان کو منع کر دیا گیا. بلاخر
ہمارے سماج میں ایسا ہے کیا کہ ہم کسی کے ایمان کی دعا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. لیکن اب اس سے ایک اور آگے چلتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی سے چلتے، اس سے ایک قدم آگے اور چلتے ہیں. ہمارے نبی نے نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور وہ نوکر جو ابھی اسلام میں نہیں آئے ہیں. ہمارے نبی کا نوکروں کے ساتھ کیا رویہ تھا جو ابھی اسلام میں نہیں آئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے نبی کا کیا معاملہ تھا. تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوکر سے ملتے ہیں جو بچہ ہے اور یہودی ہے. بھی کون ہے؟ بچہ ہے اور یہودی ہے. ارے قربان جاؤ پیارے نبی کے خلاف اور امداد پر کہ پیارے نبی اس نوکر کے گھر پہ پہنچتے ہیں جب وہ بیمار ہوتا ہے. جب وہ بیمار ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں جاتے ہیں. فقعد عند راسه، اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں اسلم، بیٹا مسلمان ہو جاؤ. جب پیارے نبی کو ایسا لگا کہ یہ چند کھڑی کا مہمان ہے، اب یہ دنیا سے چلا جائے گا، تو اندر سے اللہ کی توحید چاہتی ہے اور پیارے نبی کہتے ہیں بچے تو مسلمان ہو جا، تو اسلام پر آ جا، تو کلمہ پڑھے. وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے جو باپ اس کے پاس موجود تھا، اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور اس کا باپ کیا کہتا ہے ابھی ابو القاسم، بیٹا ابو القاسم کی بات مان لے، بیٹا ابو القاسم کی بات مان لے. تو بچہ مسلمان ہو جاتا ہے. وہ بچہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے نکلتے ہیں، تو نکلتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان کے اوپر کئی بات ہے الحمدللہ الذی انقذ من النار، کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچایا. جہنم کی آگ سے بچایا. آپ اپنے سماج کا جائزہ لیجیے. ہماری مذہبی میں کام کرنے والے کتنے غیر مسلم ہیں؟ ہماری مذہبی میں کام کرنے والے کتنے ایسے ہیں جو اسلام سے رغبت رکھتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی ان کو دعوت دی؟ کیا ہم نے ان کو کبھی دین کی طرف بلایا؟ کیا ہم نے کبھی ان کو اللہ کی توحید بتائی؟ کیا ہم نے کبھی ان کو اللہ کے نبی کی رسالت کی طرف راستہ دکھایا؟ ہم نے نہیں دکھایا. ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا. ہم ضرور اس جواب میں پوچھے جائیں گے کہ تمہارے ماتحتی میں زندگی گزارنے والے غیر مسلم تھے، تمہارے نوکر تھے، تمہارے چاکر تھے، تمہارے غلام تھے، کیا تم نے ان کو دین اسلام کی تعلیم دی؟ تمہارا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رہا؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ غیر مسلم بولے تو اسلام کا دشمن. ہمارا رویہ کیا ہے؟ غیر مسلم بولے تو اسلام کا دشمن. یہ رویہ غلط ہے، یہ خود غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ ہمارے نبی کے دو بچہ بہت مشہور تھے، معلوم ہے کون؟ اور دونوں مسلمان نہیں. ایک کون تھے؟ ابو طالب جن کا بھی ذکر ہوا، اور ایک کون تھا؟ ابو لہب. دونوں مسلمان تھے نا. ابو لہب نے نا بہن کو غیبت کی تھی، سب کو کہا محمد کہہ کر اس نے کہا تھا. لیکن ہمارے سماج میں ابو طالب بھی ہیں، ابو لہب بھی. ابو طالب بھی ہیں، ابو لہب بھی ہیں. ہمارا رویہ کہاں چاہیے؟ ابو لہب کو ہونے دو اور ابو طالب کو چن لو. ابو لہب کو جو کرنا ہے کرنے دو اور ابو طالب کو چن لو. مطلب کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں آیا نا. مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو اپنا کام کرنے دو، اور جو اسلام سے متفق ہیں تم کو پہچان نہیں کرتے، تمہارے اسلام پر وہ کسی طریقے کا حملہ نہیں کرتے، تم کو پہچان نہیں کرتے، تم کو تمہارے بگانا سے نہیں نکالتے، تم کو قدر نہیں کرتے، تو ان کے لیے دعا کریے، ان کو اسلام کی تعلیمات پر روشناس کرائیے، ان کو بتلائیے. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. اور ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پہلے کہ مسئلہ کیا نکلا کہ ہم غیر مسلم کو نوکر رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن غیر مسلم کو نوکر رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ دان بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم وقتاً فوقتاً اسلام کی دعوت دیتے رہیں، وقتاً فوقتاً اسلام کی دعوت دیتے رہیں، اللہ کی توحید سے اس کو روشناس کراتے رہے، اس کو بتلاتے رہے اللہ کی توحید کیا ہے. یہ ہمارے اوپر نازل بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو یہ بتلا دینا چاہوں گا کہ ابھی ٹھنڈ کا موسم آ رہا ہے، ابھی ٹھنڈ کا موسم آ رہا ہے. میرا اشارہ سمجھیے گا، کپڑوں کی ضرورت وہاں نہیں ہے، کمبلوں کی ضرورت وہاں نہیں ہے، چادروں کی ضرورت وہاں نہیں ہے. چادروں کی ضرورت کہاں ہے؟ آپ کا پڑوسی ہے ٹھنڈ سے ڈھل رہا ہے، آپ کا پڑوسی ہے ٹھنڈ سے پریشان ہے. دین دھرم کی بات کو تھوڑا سا سائڈ میں رکھ دیجیے.
تین دھرم کے مسئلوں کو سائڈ رکھ دیجیے. آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے, آنے والا دن ہے, غریب ہے, پریشان ہے, اس کو آپ کمبل دے دیجیے, اس کو آپ چادر دے دیجیے. وہاں چادر لے جانے سے بہتر ہی ہے, سمجھ گئے نا, وہاں چادر لے جانے سے بہتر ہے اس غریب کو چادر دے دی جائے, وہاں کمبل چڑھانے سے بہتر ہے اس غریب کو کمبل دے دیا جائے. اور جنت میں جانے کے لیے صرف واحد راستہ یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, حج کر لیں, زکات پر زکات دے دیں. یہ تو ہے نہیں, یہ تو ہمارے اوپر فرض اور کرنا ہی کرنا ہے. جنت کے اور بھی راستے ہیں. جنت بک رہی ہے, جنت بک رہی ہے. خریدنے والا تو ہو, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے رویے سے, اپنے سلوک سے, اپنے اعمال سے جنت کو خریدنے والا تو ہونا چاہیے. اس غریب کے ساتھ آپ جیسا معاملہ کرنے بھی جیسا معاملہ کریے, جیسا معاملہ کریے. کیا اللہ کے نبی کے عہد میں آپ کو کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ آپ کا یا آپ کے صحاب کا غیر مسلم کے ساتھ کوئی ناروا معاملہ رہا ہو؟ پورا دور اٹھا لیجیے, پورا دور صحابہ اٹھا لیجیے, کہیں بھی ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ غیروں کے ساتھ آپ کا رویہ غیر اسلوبی رہا ہو. تو ہمیں کیا چاہیے کہ غیروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اسی طریقے سے آئیے دیکھیے پیارے نبی کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے, آپ کو تسلی دینے والا کون جانتے ہیں کیا؟ کبھی سنا ہے؟ ورقہ بن نوفل کا نام سنا ہے کبھی؟ سنا ہے؟ یہ جب اللہ کے نبی کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو اسی آدمی نے تسلی دی اور کہا بھتیجے تم کو لوگ تمہارے شہر سے نکال دیں گے. اب یہاں پر آپ کو روکوں گا, تم کو لوگ تمہارے شہر سے نکال دیں گے, ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں. اگر تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم چلے جاؤ, تمہارا یہاں پر کوئی حصہ نہیں ہے, ڈرنا نہیں. یہ ملک سے نکالنے کی دھمکی بہت پرانی ہے, ملک سے نکالنے کی دھمکی بہت پرانی ہے. آج جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ چلے جاؤ اپنے گھر واپسی, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, بہت پرانا ہے. ہمارے نبی سے کہا گیا کہ تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیا جائے گا, اور یہ گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی پرانی ہے اور وطن کی محبت بھی پرانی ہے. پیارے نبی نے کیا کہا, کیا ہم کو ہمارے مکان سے نکال دیا جائے گا, ہمارے شہر سے ہم کو نکال دیا جائے گا؟ تو محبت بھی پرانی ہے وطن سے اور وطن سے نکالنے کی دھمکی بھی پرانی ہے. تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا کہ بھتیجے تم کو لوگ نکال دیں گے, لیکن تم صبر کرنا. اگر میں اس وقت زندہ ہوتا اور بیٹھا تو تمہاری مدد کرتا اور لوگوں سے میں تمہارے لیے لڑتا. کون تسلی دے رہا ہے؟ ورقہ بن نوفل ایسے دے رہا نہیں. کس لیے دے رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے اس نے 40 سال کی زندگی کو دیکھا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ پوری 40 سالہ زندگی کے اندر ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ملتا ہے, ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں ملتا ہے جہاں پر نبی نے غیروں کے ساتھ کوئی ناروا معاملہ اختیار کیا ہو. ورقہ بن نوفل نے کیوں بات کہی؟ اس لیے کہی کیونکہ وہ جانتا تھا, اس کو معلوم تھا کہ پیارے نبی کتنے سچے اور کتنے امانتدار ہیں. بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے دعا بھی کی ہے. ہم نے دعا کی. آج ہم روتے ہیں, ایسے ملک میں رہتے ہیں, ہمارے اوپر ظلم ہے, تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ہم روتے ہیں, آپس میں چمکر لگا کر کے بیٹھتے ہیں. کیا کیا جائے؟ ایسی سرکار ہمارے اوپر ہوئے گی. کیا ہم نے دعا کیا؟ کیا ہم نے کفار کے ایمان کے لیے دعا کیا؟ نبی کا کیا رویہ تھا؟ نبی نے دعا کیا تھا. کیسے دعا کیا تھا؟ کہا تھا کہ اسلام کو ان کے ذریعے سے تقویت دے دے. اے اللہ, نے کیا فرمایا؟ اللہم اعز الاسلام بحق حالنا الیک. اے اللہ تو لوگوں کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے, قوت دے دے. کون ہے وہ لوگ؟ ابی جہل اور عمر, یا تو ابو جہل کے ذریعے سے یا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے. کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی مسلمان تھے؟ نہیں تھے نا. لیکن اللہ آگے لگے نے فرمایا احبھا الیہ عمر, اللہ کے نزدیک کون محبوب ہوا؟ عمر. ارے ہم دعا تو کریں, ہم دعا تو کریں, اللہ ان کو تم اسلام کی دولت سے والا مال کر. ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ غیر مسلم بولے تو اسلام کا دشمن. ایسا نہیں میرے بھائیو. آپ کے سماج میں ایسے لوگ ملیں گے جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن آپ سے نفرت بھی نہیں کرتے ہیں,
آپ کے ساتھ کھڑے رہے. آپ دیکھیے ابھی NRC اور CA کا جب وقت آیا تھا, آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ کتنے غیر مسلم بھائی کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ ارے کھڑے تھے کہ نہیں؟ ہماری آواز کو پارلیمنٹ کے اندر اٹھا رہے تھے نا. تو کیا وہ ہمارے دشمن تھے؟ نہیں میرے بھائیو, ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں کیا گیا, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن کہ دشمن ہے ہمارے, ایسا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں, اور ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہم دعا کریں گے اللہ ہدایت دے گا, اور جو ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا تو ہمارے ایمان کو, ہمارے اسلام کو بھی تقویت پہنچے گی. یہ ہمارے نبی کا رویہ تھا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ پیارے نبی سے پوچھا کہ کیا آپ کے اوپر احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آیا ہے؟ جتنی پریشانی آپ کو احد کے دن ہوئی تھی, کیا اس سے بھی سخت کوئی دن آپ کو ایسا محسوس ہوا اپنی زندگی میں؟ پیارے نبی نے فرمایا ہاں ہوا ہے. وہ کب, وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف گئے تھے. مکہ سے طائف گئے اور آپ نے اپنے آپ کو ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے حوالے کر دیا, ان کے سامنے پیش کیا. ان لوگوں کو جب اللہ کے نبی نے دین کی تعلیم دی, دین کی دعوت دی, کن کو؟ ابن عبد یالیل بن عبد کلال, ان کے سامنے جب اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا اور دعوت توحید دی, ان لوگوں نے اتنا مارا کہ خون خون کر دیا, اتنا مارا کہ آپ کے جسم سے خون نکلنے لگ گیا, آپ کی چوٹیوں میں خون جم گیا, آپ لہو لہان ہو گئے, آپ لہو لہان ہو گئے. ذرا یہ واقعہ مشہور ہے, اس واقعے کو سننے کے ساتھ ساتھ اس سے نصیحت کرنا, اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے کے لیے یہ واقعات بیان نہیں کیے گئے, یہ واقعات سن کر کے نکالنے کے لیے بیان نہیں کیے گئے, ان سے عبرت کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں. اگر سن کے نکال دیے جائیں تو ان واقعات کی کوئی حیثیت رہتی ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ قرآن کو صرف پڑھ لیا جائے, اس کے نزول کا کوئی مقام حاصل ہے؟ نہیں. اس کو سمجھنا, اس کے اسرار اور رموز کو جاننا, اس کی تعلیمات گرانا ضروری ہے. اسی طریقے سے ان واقعات کو سمجھ کر ان سے نصیحت حاصل کرنا. اللہ کے نبی کو لہو لہان کر دیا گیا, لیکن ابھی معاملہ جو آیا ہے جو قابل غور ہے, سنیے. فرشتے آ گئے, جبریل امین آ گئے. جبریل امین آتے ہیں, ہارون فرشتے آتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے ہارون فرشتہ؟ ان شئت ان نطبق علیہم الاکبرین, اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر کے ان کے اوپر پلٹ دیا جائے, ان کے اوپر پلٹ دیا جائے, ان کو پیس دیا جائے, ان کے درمیان میں رکھ کر کے. قربان جاؤ پیارے نبی کی محبت پر, قربان جاؤ پیارے نبی کے غیروں کے ساتھ سلوک پر. کیا سلوک ان کا, کیا کہتے ہیں؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم, مجھ کو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ان کی اولاد بنائے گا, اللہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگوں کو ضرور نکالے گا. من یعبد اللہ وحدہ, جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے, لا یشرک بہ شیئا, اور کسی کے ساتھ ان کو شریک نہیں کریں گے. کیا ہم نے دعوت توحید کو دیتے وقت آئی ہوئی پریشانی پر صبر کیا؟ کیا ہم نے کبھی ان کے لیے دعا کی؟ ہم تو جوش سمجھ جاتے ہیں, جوش کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, اسلام ایسا نہیں پھیلا, اسلام ایسا نہیں پھیلا. اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے بتانا ہوگا کہ ہمارے نبی کا کردار کیا تھا. آج غیر مسلم ہے, کیا کوئی غیر مسلم ہمارے پاس آئے گا بھائی آپ اپنی کتاب دے دیجئے جس کتاب میں آپ کے صحابہ, آپ کے نبی کے رویہ اور سلوک غیروں کے ساتھ لکھا ہوا تھا, وہ دے دیجیے, ہم پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں. کیا ایسے آئے گا کوئی؟ ایسے کوئی نہیں آتا. آپ کو دیکھے گا, ہم کو دیکھے گا, ہمارے اور آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھے گا, تب وہ پہچانے گا کہ ارے ان کے واقعات میں کیا ہے, ان کے کردار کیسے ہیں, ان کے اخلاق کیسا ہے, دیکھیے کتنا اچھا اخلاق ہے. تب جا کر کے وہ ہم سے متاثر ہوں گے اور اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوں گے. وہ میرے بھی معاملات میں کیسے تھے, کوئی وعدہ کر لیا, کوئی عہد کر لیا, کوئی پیمان لے لیا کسی سے, اس سے کیسے تھے. صلح حدیبیہ کا واقعہ کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے. اللہ کے نبی تقریباً 15-16 بعض روایت میں 17 صحابہ کرام کو لے کر کے عمرے کے لیے نکلے تھے. مکہ والوں نے روک لیا, ہم آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے اس سال. معاہدہ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ معاہدہ ہو رہا ہے, صلح لکھی جا رہی ہے کہ بھائی آپ کو اس سال یہاں پر حج اور عمرہ کرنے کی پرمیشن
نہیں ہے آپ واپس چلے جائیے. معاہدہ ہو رہا ہے اور معاہدے کے اندر یہ بات بھی لکھی جا رہی ہے کہ اگر مکہ کا کوئی مسلمان آ کر کے تم سے مل جائے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا. بھائی ایک غیر مسلم ہے وہ مکہ سے مدینہ آ جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ہمارا آدمی تھا ہم کو واپس کر دو. لیکن اگر کوئی مسلمان بھی مکہ سے مدینہ تمہارے پاس آتا ہے تو تم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اس آدمی کو واپس کر دینا ہے. ابھی یہ سلح لکھی جا رہی تھی. ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے ان کا باپ سہیل مسلمان نہیں ہوا تھا. سہیل کفار کی طرف سے ابھی معاہدے لکھے جا رہے تھے اس میں سہیل موجود ہیں. ابھی اتنے میں ابو جندل چلے آ رہے ہیں یہ مسلمان ہو گئے. وہاں پر معاہدہ لکھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان مکہ سے آئے گا اس کو آپ کو مدینہ سے مکہ واپس کرنا پڑے گا. ابو جندل آ گئے. میرا نبی نے کیا کہا؟ ابو جندل تم کو مکہ جانا پڑے گا. تم کو مکہ جانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عہد و پیمان لے لیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی آدمی آئے گا تو ہم تم کو واپس کر دیں گے. ہم تم کو واپس کر دیں گے. کیا ایسا کلیسا ہمارے اندر ہے؟ کیا ایسی شروط ہمارے اندر ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا ایک مسلمان بھائی ہمارے پاس آئے عہد و پیمان لے لیا گیا ہو ہم اس کو واپس کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ابو بکر یہ مکہ سے چلے آئے. مکہ میں مسلمان ہوئے وہاں سے مدینہ چلے آئے. مکہ والوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ ان کو پکڑ کر کے لایا جائے. ابو بکر نے ایک آدمی کو ختم کر دیا. ابو بکر نے ایک آدمی کو ختم کر دیا. دوسرا آدمی پیارے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد. سلمان تو وہ نہیں تھا. اے محمد سنو کہہ لو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہنے لگا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس آدمی نے ہمارے ایک آدمی کو ختم کر دیا مار ڈالا. پیارے نبی نے کیا کہا؟ اس کی ماں اس کو گم گئے. ہم نے عہد لے لیا تھا ہم نے پیمان لے لیا تھا اس کو وہاں جانا پڑے گا. لہذا ابو بکر کو مکہ جانا پڑا. یہ ہمارے نبی ہے تو پیمان کے اندر اتنے پکے کہ ہمارا حال ایسا ہے. ہم تو بولتے ہیں بھائی صبح ملتے صبح مل کے کتنی صبح ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں. ہم لین دین کے اندر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں کوئی پتہ نہیں. تو ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے غیر مسلموں سے متاثر ہوگا کیا؟ ہمارے پاس آئے گا کیا؟ اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی کا ایک خادم تھا نوکر تھا یہودی تھا. اللہ کے نبی اس کے پاس گئے. کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے غیر مسلم بیمار کی حالت لے جاتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ جو اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لیے راستے بند ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے غیر مسلموں سے رواداری کے راستے بند کر دیے گئے ہیں؟ نہیں نہ بند کیے گئے. ہم کیوں نہیں جاتے؟ آج ہاسپٹل میں چلے جائیے کوئی غیر مسلم ہے پریشان نہیں ہونا. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ کو شفا ملے گی. اس کا دل پاک ہو جائے گا. نہ کوئی رشتہ ہے رشتہ داری ہے نہ کوئی تعلقات ہے. یہ ایک مسلمان آیا تھا ٹوپی لگائے ہوئے تھا کرتا پائجامہ پہنے ہوئے تھا مسلمان تھا عبداللہ تھا عبد الرحمان نام تھا اس کا. آیا ہے ہم سے کوئی رشتہ داری اس کی نہیں ہے لیکن ہم سے کیا پوچھ رہا ہے کہ بھائی پریشان مت ہو جائیے انشاءاللہ شفا ملے گی. بہن پریشان مت ہوئیے اللہ آپ کو ٹھیک کر دے گا. باپ کے دھندے کو جو چچا چھوڑ کے آپ پریشان مت ہو جائیے آپ کو اللہ شفا دے گا. آپ اچھے ہو کر ہاسپٹل سے باہر آئیں گے. آپ کے پاس کوئی غریب ہے یہ لے لیجیے یہ 100 روپے لیجیے. آپ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس جمع کر دیجیے یہ لیجیے. آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں آپ کو کپڑے لے لیجیے یا کچھ 2-4 کپڑے لے جا کر اس کو دے دیا. یہ رویہ ہمارا ہے کیا؟ یہ رویہ میں بار بار بول رہا ہوں کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے غیر مسلم بولے تو اسلام کا دشمن. یہ تصور غلط ہے. تصور غلط ہے میرے بھائیوں. اور جب تک ہم غیر مسلموں کو اپنے اخلاق اور کردار سے اپنے قریب نہیں کریں گے اپنی دعوت ان کو کیسے پیش کریں گے؟ لہذا صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ ہو گیا. ابو بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیج دیا گیا. کسی شاعر نے کیا کہا ہے؟ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ جو دل کو فتح کر لے وہی فتح ہے زمانہ. ہمارے نبی نے دلوں کو فتح کیا کہ نہیں؟ ہمارے نبی کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال؟ تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. ہمارے نبی دلوں کے اوپر راج کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے نبی کی محبت ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے ہی دلوں کے اندر نہیں غیروں کے اندر بھی. کسی ایک کرسچن نے کتاب لکھی تھی نا کسی کو یاد ہے؟ The 100 کتاب لکھی تھی نا اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے پہلا نمبر نہیں دیا ہے. پھر کس کو دیا ہے؟ پیارے نبی کو دیا ہے. اور کیوں دیا ہے؟ صفحہ 3 پر لکھتے ہوئے وہ آدمی کہتا ہے وہ کرسچن کہتا ہے
کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو پہلا نمبر اس لیے دیا ہے کہ یہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ایک نمبر ہے. تو کیا ان کا اخلاق ہمارے لیے ایک نمبر نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے. ہم بنانا چاہتے ہیں. اب چند باتوں کو اشارہ کرتے ہوئے بات کو ختم کیا جائے گا. کیا سوال ہے کہ کیا غیر مسلموں سے ہم مطلق طور پر دوستی رکھیں یا مطلق طور پر دشمنی رکھیں؟ یہ ہمارے لیے ایک اہم رول ہے. اب تک ہم نے نبی کا رویہ غیروں کے ساتھ کیسا تھا، چچا کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ کیسا تھا، غلام کے ساتھ کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، معاملات میں کیسا تھا، تمام چیزیں ہم نے جانی. اب یہ جاننا ہے کہ کیا ہمارا رویہ یا ہمارا دوستانہ غیر مسلموں کے ساتھ مطلق کیسا ہونا چاہیے، مطلق دوستانہ کرنا ہے یا مطلق دشمنی رکھنا ہے، اس بارے میں ہم کو جاننا ہے. تو اس بارے میں سب سے پہلے تو ہم آپ کو اس طرف لے چلیں گے. اللہ نے قرآن مقدس کا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم. کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تم لوگ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ بلکہ وہ بعض آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم لوگ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور جس نے ایسا کیا کہ ان کو اپنا دوست بنایا تو وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. دوسری آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ، ان سے دوستی اختیار نہ کرو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل کھلونا بنا رکھا ہے، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ تم سے پہلے چاہے کتاب میں سے ہو یا کفار میں سے ہو، تم سے پہلے کے لوگ ہوں یا تمہارے ساتھ میں رہنے والے ہوں، اہل کتاب میں سے ہو یا کفار میں سے ہوں، جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل کھلونا مذاق بنایا ہے ان سے تم دوستی نہیں کر سکتے اگر تم مومن ہو. بات واضح ہو گئی. ہمیں کن سے دوستی نہیں کرنا ہے؟ جو ہمارے دین کا کھلواڑ کریں، مذاق بنائیں. یہاں پر اب سمجھنا ہے کہ ہمیں کن کن شرطوں کے ساتھ ان سے دوستی رکھنا ہے. نمبر 1 موالات. کسی کے ساتھ دل کی گہرائی سے محبت کا اظہار کرنا، محبت رکھنا، اور یہ کلی طور پر حرام ہے. کسی غیر مسلم کے ساتھ دلی محبت رکھنا، جیسی ایمان والے کے ساتھ محبت ہوتی ہے ایسی محبت رکھنا کلی طور پر یہ حرام ہے. دل کی گہرائیوں میں اس کو ہم جگہ نہیں دے سکتے. معلوم ہے کیوں؟ باتیں بتا دوں. جنگ بدر غالباً جنگ بدر کا موقع ہے. حضرت ابو بکر اور ان کے بیٹے لڑ رہے ہیں، جنگ میں لڑ رہے ہیں نا. بیٹے نے کیا کہا جنگ ختم ہونے کے بعد؟ ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے لیکن میں نے تم کو نہیں مارا. کیوں؟ باپ کھینچ دیے. باپ نے کیا جواب دیا؟ بیٹا تو ٹھیک ہے اپنی بات کہہ رہا ہے، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ رہا ہوتا تو میں تجھ کو چھوڑتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ تو ایمان والا نہیں ہے. تو ایسی محبت جو دل میں گھر کر جائے غیروں کے لیے جائز و درست نہیں ہے، حرام ہے. ایسی محبت حرام ہے. مواسات یہ جائز ہے. 4 قسمیں ہیں، ایک حرام ہے، 3 جائز ہے. ہمدردی، خیرخواہی، نفع رسائی کا رویہ اپنانا، حسن سلوک کرنا. ایک پریشان آدمی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رواداری کا معاملہ کرنا. اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو کسی کام سے اس کو سمجھانا ایسا ایسا کرو گے تو نقصان ہو جائے گا، ایسا مت کرو اس سے فائدہ ہوگا. یہ کیا ہے؟ جائز اور درست ہے. اور کیسے جائز ہے؟ کیا آسمانی گھوڑے جائز چلانا ہے؟ کیا ہوا میں فارغ چلانا ہے؟ نہیں، جائز ہے. کیسے؟ لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلونكم في الدين. اللہ تم کو ایسے لوگوں سے بھائی چارگی اور ایسی رواداری کرنے سے منع نہیں کرتا ہے جو تمہارے دین کے سلسلے میں تم کو قتل نہ کریں، تم سے جھگڑا نہ کریں اور تم کو تمہارے گھروں سے نہ نکالیں. تبرؤهم وتقسطوا الیہم. تو تم ان کے ساتھ ہی فیصلہ عدل کے ساتھ کرتے رہو
اور انصاف کرتے رہو، اس سے رواداری کا معاملہ کرتے رہو، اور اللہ رواداری اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ سب جائز ہے کہ ہمدردی ہو، نفع اور نقصان کے اس کو راستے بتا دیے جائیں تاکہ وہ ہم سے مطمئن ہو کر کے ہمارے اسلام میں داخل ہو جائے۔ تیسری بات کیا ہے؟ مدارات، ہمیں خود اخلاقی، کبھی ملنا، اچھے سے ملنا، پیار سے ملنا، محبت سے ملنا، اچھے سے اس کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے اسلام کو پیش کرنا، دوستانہ اور رسم اس کے سامنے ظاہر کرنا کہ بھائی دیکھو اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن ہمارے لیے تم سے دشمنی رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم سب ایک آدم کے بیٹے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، تمہارا مسئلہ الگ ہے، ہمارا مسئلہ الگ ہے، ہم دونوں مختلف ادیان کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی سے دشمنی ذاتی طور پر نہیں رکھیں گے، ذاتی طور پر نہیں رکھیں گے۔ البتہ اگر تم ہمارے دین کے اندر انٹرفیئر کرو گے تو پھر ہم الرٹ ہو جائیں گے۔ تین ہو گئے۔ چوتھا کیا ہے؟ معاملات۔ معاملات کیا ہے؟ تجارتی، باہمی تجارتی لین دین، تجارت کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کا غیروں کے ساتھ معاملہ تھا، اور غیروں کے ساتھ حضرت خدیجہ کیا پہلے سے مسلمان ہوئی تھی؟ پہلے سے ہوئی تھی کیا؟ کسی کو معلوم ہے کیا؟ حضرت خدیجہ پہلے سے مسلمان تھی کیا؟ ہم سب کی ماں ہے، وہ ہم سب کی ماں ہے، پہلے سے مسلمان نہیں تھی، پیارے نبی کا تجارتی سلوک دیکھ کر کے انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ تو پتہ کیا چلا؟ تجارتی جو باہمی لین دین ہے، اجرت ہے، ملازمت ہے، معاملات ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر کے ہم چلیں گے تو ایسی صورت میں غیروں سے تعلقات ہمارے لیے درست ہے۔ چار چیزیں ہیں، تین ناجائز ہیں، تین جائز ہیں اور ایک ناجائز ہے۔ چاروں چیزیں کیا ہے؟ موالات۔ موالات بولے تو دل کی گہرائی سے محبت، یہ کلی طور پر ناجائز ہے۔ اس کے بعد مواسات، ہمدردی، خیر خواہی، نفع نقصان کے لیے۔ مدارات، فاہم خوش اخلاقی کے ساتھ بندے سے پیش آنا، یہ جائز ہے۔ معاملات، تجارت کا معاملہ، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ غیر کو ہم اپنے قریب لا سکے۔ غیر مسلموں سے رویے کی چند اور مثالیں آپ کو دے کر کے بات ختم کروں گا، ایک آدھ منٹ لے کر کے۔ مکہ میں جب قحط سالی پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشانوں نے جن کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا، جن کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا، ان کی مدد کی کس نے کی؟ اللہ کے نبی نے کی اور آپ کے صحابہ نے کی۔ اسی طریقے سے جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح ہو گیا، مکہ سے آپ کو نکالا گیا، آپ کے ایک ہی اشارے ابرو پر مشرکین اور کفار مکہ کاچر اور مولوی کی طرح کاٹا جا سکتے تھے۔ آپ ایک اشارہ کر دیتے تو مشرکین مکہ کو صحابہ کرام کاچر اور مولوی کی طرح کاٹ دیتے، لیکن خیر نبی نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اذهبوا وانتم طلقاء لا اضرب عليكم اليوم، بدلا چھوڑو، آج تم سے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، تم سب آزاد ہو۔ یہ کس کا اخلاق ہے؟ پیارے نبی کا اخلاق ہے۔ تو غیروں کے تہواروں، اب یہاں پر ایک بات آتی ہے، کیا ان تمام واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم غیروں کے تہواروں کی مٹھائی لے سکتے ہیں، ان کی مٹھائی کھا سکتے ہیں؟ بعض لوگ قید لگاتے ہیں کہ بھائی وہ مٹھائی جو ہوٹل سے آئی ہو، ذبیحہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ گھر کے اندر نہ بنائی گئی ہو۔ کلی طور پر یہ تمام مٹھائیاں لینا درست نہیں ہے۔ ابھی دیوالی آ رہی ہے، دیوالی کی مثال لے لی جائے۔ دیوالی کیوں منائی جاتی ہے؟ دیوالی منائی جاتی ہے اس لیے کیونکہ ان کی ایک دیوی ہے، کون سی مانتے ہیں؟ لکشمی، لکشمی دیوی ہے۔ اس کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ دیوالی مناتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوالی جو ہم منائیں گے تو یہ دیوی ہمارے لیے خوشحالی اور مالداری کا سامان پیدا کرے گی۔ لہذا اب ہمارا اس کے مقابلے میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہاتھ سے روکے، وہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، زبان سے بولیں وہ بھی نہیں ہے، دل سے برا ماننا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرک ہے، یہ دیوی کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ شرک ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کیا مٹھائی لے سکتے ہیں جو ہوٹل سے آئی ہو؟ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس کی مٹھائی لے لی تو انڈائریکٹ ہم نے اس کے شرکیہ فعل میں اس کا برابر کا ساتھ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نہیں مناتے ہیں، لیکن تم مناتے ہو تو ہم تم کو منع بھی نہیں کریں گے، لیکن ہم پیدا اس لیے کیے گئے کہ ہم منع کریں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، ہم پیدا کیے گئے ہیں اس لیے
تو لہذا ہم کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی دیکھیے ہم آپ کی مٹھائی لے نہیں سکتے کیونکہ اس میں آپ کی اس دیوی کی خوبصورتی ہے، لہذا ہمارے اسلام میں وہ شرک ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہم کو پتہ لگ گیا کہ ایسے جگہوں پر ہم کو بچنا چاہیے اور اپنے تعلیمات سامنے رکھ دینا چاہیے، اور کسی بھی طریقے کوئی مٹھائی ہمارے لیے جائز ہو درست رہیے، انڈائریکٹ ان کے اس فیل پر ہمارا یہ اقرار نامہ ہوگا، لہذا آپ کو پڑھنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم